بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل وائس آف کینیڈا دیکھ رہے ہیں۔ آج گلگت بلتستان میں ہونے والے الیکشنز کے بارے میں تھوڑی سی اس کی گفتگو کریں گے، تجزیہ کریں گے تھوڑا سا۔ تو یہ واضح آج ووٹ کی پرچی سے گلگت بلتستان کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ وہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کی ریاست سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کی فوج سے محبت کرتے ہیں اور عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی ایک نو کانفیڈنس تھا نواز شریف کے بیانیے پہ، جو یہ چلا آ رہا ہے، گجرانوالہ سے شروع ہوا، کوئٹہ، اور پھر مختلف جو سپیچز تھی نواز شریف صاحب کی، اور اس کے ساتھ جو مریم اس کو لے کے چل رہی تھی آگے یہ بیانیہ، پھر اس کے ساتھ جو ان کے 3-4 جو بالکل قریبی کاسا لیس ہیں وہ اس کو لے کے چل رہے تھے ساتھ بیانیے کو۔ اور اس کے ساتھ جو ایاز صادق نے قومی اسمبلی میں جو بات کی، اس کو لے کے خاصی کنٹروورسی پیدا ہوئی اور اس سے ان کا امیج بہت زیادہ ڈیمیج ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس سے پہلے جو واقعہ ہوا، یہ ساری اس کی یہ کنٹینیوٹی ہے، یہ ایک کڑی ہے بالکل، کہ جیسے اس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کا جو مشترکہ اجلاس تھا، اس میں فیٹف کے حوالے سے جب قانون سازی کی جا رہی تھی، تو اس میں 190 ارکان تھے یہ سارے اپوزیشن والے، جس میں تمام یہ شامل تھے جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں تھے، اور انہوں نے ریاست کے خلاف ووٹ دیا۔ 190 لوگ جو تھے وہ ایک طرف تھے، اور پی ٹی آئی اور اس کی الائز جو تھے وہ ایک طرف تھے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں وہ لوگوں کو ایک قسم کا پنچ کر رہی تھی، ڈس رہی تھی کہ یہ لوگ جو پاکستان میں 3 دفعہ یہ وزیر اعظم رہے، چیف منسٹر رہے، اور یہ سندھ میں پیپلز پارٹی پچھلے 12-13 سال سے مسلسل حکومت میں ہے، ان کی بے نظیر بھٹو یہاں پہ رہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو یہ ایک بالکل بہت بڑا ان کا اثاثہ ہیں پیپلز پارٹی کا، ترکہ ہے اس کا بلاول کا۔ تو ان کا بیانیہ جو چلا آ رہا ہے، اور یہ بلاول کی بھی جو لینگویج ہے، جو جس طرح یہ روڈ گفتگو کرتا ہے، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی، رومن اردو میں یہ لکھ کے تو کرتا ہے سارا کچھ۔ تو یہ بیسیکلی یہ سارا مواد جو اکٹھا ہوا تھا، جو غصہ تھا لوگوں کا، وہ جی بی میں انہوں نے اس کو ووٹ کی پرچی سے جو ہے وہ اس کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے واضح اکثریت سے پی ٹی آئی کو کامیابی جو دلائی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ، عمران خان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج سارا دن جو الیکشنز ہوئے، اس میں بڑا پرامن طریقے سے الیکشن کروایا گیا، اور لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہاں کے ووٹرز کو۔ اس میں مرد و خواتین، بوڑھے بزرگ، بیمار لوگ سب گئے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ ٹرن آؤٹ بھی اچھا رہا، اور لوگوں نے بڑے دل جمعی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ ووٹنگ کی۔ حالانکہ وہاں پہ کئی علاقوں میں سنو بھی پڑی، آج بارش بھی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ووٹنگ کی، اور ایک مثالی الیکشن جو تھا وہ نظر آیا۔ کسی قسم کی کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں ہوئی، سارا جو دن تھا وہ بڑا سکون سے گزرا۔ تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے پاکستان کے حوالے سے۔ اور سی پیک چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا ڈور ہے بیسیکلی، یہ جو چائنا سے جب یہ نکلے گا تو یہ گلگت بلتستان سے ہو کے یہ گوادر تک جائے گا، اور اس کی بڑی اہمیت ہے جو ایک جغرافیائی طور پہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑے امپورٹنٹ الیکشن تھے، اور اس میں بلاول 3 ہفتے وہاں پہ اس نے قیام کیا، اور 3 ہفتوں میں بے شمار کارنر میٹنگز، جلسے اور ریلیوں میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ مریم جو تھی وہ بھی، اس نے بھی 10-12 دن وہاں پہ گزارے، اور بھرپور طریقے سے میٹنگز کی، بھرپور طریقے سے جلسے کیے۔ پھر ان دونوں نے بی بی سی کو پلانٹڈ انٹرویوز بھی دیے کہ ہم سے یہ کویشچن جو ہیں وہ پوچھے جائیں۔ اور اس میں اسپیشلی بلاول کا جو پہلا انٹرویو تھا، اس میں نواز شریف کا جو بیانیہ تھا اس کے متعلق تو اس نے بالکل علمی کا اظہار کر دیا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو بڑا شوق لگا یہ مجھے یہ سن کے کہ فوج کے خلاف جو ہے نام لے کے باتیں کی جا رہی ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں، تو یہ بہت شاکنگ تھا، جو کہ ناگوار گزرا۔ اور یہ پھر اگلے دن ٹاک شوز میں بڑا ڈسکس بھی ہوا سارا معاملہ۔ اسی طرح جب مریم نے انٹرویو دیا اسی لڑکی کو، فرد جاوید کو، بی بی سی کی جو اردو کی ہے وہ وہاں پہ ریپریزنٹیٹو،
تو اس میں بھی مریم سے جب کوئی ایک آدمی میں دیکھ رہا تھا، اس کی باڈی لینگویج کوئی ایسا کویشچن پوچھ رہی تھی وہ، تو جو اس کو ناگوار سا گزر رہا تھا، تو اس کے چہرہ ایک دم جو ہے وہ جیسے بدید نہیں ہو جاتے لوگ، اس طرح وہ بدیدوں والا چہرہ، اور لگتا تھا جیسے یہ یعنی غصے میں ہے اور یہ کسی وقت بھی فلیئر اپ ہو جائے گی۔ تو اس میں بھی اس نے 2-3 شفٹ لیے بیسیکلی، کہ ہم آئین کے تحت چاہتے ہیں چینج آئے، ہم چاہتے ہیں اس کو جو قانون کے مطابق ہے وہ سارا کچھ ہو، ہم کوئی انکانسٹیٹیوشنل قسم کا معاملہ نہیں چاہتے۔ اور ادارے جو ہیں، جب یہ پوچھا گیا کہ آپ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس نے کہا کہ اداروں کے ساتھ بات ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے۔ تو اب کیسے ہٹا دیا جائے؟ جب اس نے یہ پوچھا تو اس میں کوئی خاطرہ اس کے پاس جواب تھا ہی نہیں، اور ہو ہی نہیں سکتا اس کا کوئی جواب۔ فوج یا اسٹیبلشمنٹ تو پرائم منسٹر کو نہیں نکال سکتی، پرائم منسٹر ان کو نکال سکتا ہے، جب چاہے وہ پرائم منسٹر ایٹ دی پریئر آف پرائم منسٹر جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے ہر وقت، جب چاہے وہ اس کو ڈی جی ISI ہے وہ بھی اسی طرح وہ بھی رپورٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کو۔ تو یہ ان کو ان باتوں کی سمجھ ہے نہیں کہ یہ جو آج اسٹیٹمنٹیں دے رہے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹیں کل کو ان کے خلاف بھی کام آ سکتی ہیں۔ تو کہ فوج جو ہے اس سے ہم اداروں سے بات کر کے تو لیکن یہ پہلے ان کو نکالیں، تو یہ ساری انکانسٹیٹیوشنل باتیں ہیں۔ تو یہ عمران خان پہ یو ٹرن کا الزامات لگاتے رہتے ہیں اکثر ان کے ہواری بھی اور میڈیا میں بیٹھے لوگ بھی اور یہ سارے، لیکن یہ مسلسل آپ دیکھیں کہ ان میں یو ٹرن جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ان میں اب ایک شکست جو ہے وہ ان کے چہروں پہ، ان کی باڈیز پہ نظر آ رہی ہے۔ اور پھر آج جو ٹھپے لگائے انہوں نے GB کے لوگوں نے، وہ تو بالکل ایک یعنی سونے پہ سہاگے والا کام کیا انہوں نے، موجودہ گورنمنٹ پہ اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے، اور ان پہ اپوزیشن پارٹیز پہ جو بڑی پارٹیاں ہیں ان پہ عدم اعتماد کیا انہوں نے، کہ ان کا یہی بیانیہ جو میں نے انیشلی بیان کیا ہے، یہ لوگوں کے دل میں ہے، یہ لوگوں کی سوچوں میں ہے، لوگوں کی میموری میں یہ رہے گا، اور یہ آئندہ آنے والے پاکستان کے الیکشنز میں بھی اس کو ایکسپلائٹ کریں گے، PTI کرے گی، اور یہ کرنا بھی چاہیے، اور ان کو بالکل جو ہے وہ کارنر کرنا چاہیے اس قسم کے بیانیہ جو رکھنے والے لوگ ہیں اور سیاستدان ہیں۔ پھر یہ بلاول کا اور آپ مریم کا دیکھیں، کوئی ان کا یعنی کوئی ویژن نہیں ہے کسی بات۔ اگر آپ مریم اور بلاول سے کوئی ایسا بندہ انٹرویو لے جو ان کو یعنی ان کا فیورٹ نہ ہو، ان کو بتائے نہ، پلانٹڈ انٹرویو نہ ہو، تو آپ دیکھیں کہ اس انٹرویو میں یہ کتنے جو ہیں وہ مطلب زگ زیگ کرتے ہیں، کتنا یہ پراپر انٹرویو دیتے ہیں ان کو، اور پراپر اس کے آنسرز کرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو کام کرتے ہیں یہ وہی امپائر کو ساتھ ملا کے، تو یہ انٹرویو بھی دیتے ہیں، یہ باقی بھی کام کرتے ہیں۔ اب عمران خان کی موجودگی میں یہ سب کچھ جو ہے وہ کم از کم اداروں کی طرف سے تو یہ نہیں ہو پا رہا کہ ان کو بھی ساتھ ملا لیں۔ تو بہرحال آج کا الیکشن بہت زبردست تھا گورنمنٹ کو، اور جو چیف الیکشن کمشنر تھے اس کے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے یہ ایک تحریتی پیغام ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے کہ آپ نے بڑا اچھا ڈیسیژن لیا، کیونکہ KPK میں جیسے عمران خان گورنمنٹ نے بہت سارے کام کیے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز، اسی طرح آپ لوگ بھی خوش قسمت ہے کہ آپ کو عمران خان کی قیادت میں جو PTI کی گورنمنٹ وہاں پہ فارم ہوگی آئندہ چند دنوں میں، تو یہ جو موٹے موٹے جو کام ہیں وہاں پہ کرنے والے، جو ایک انتخابی انہوں نے ریلیوں میں جلسوں میں آپ سے وعدے کیے ہیں، آئی ہوپ کہ یہ بھی ان کو پورا کریں گے، اور ان کو پروویژنل جو صوبہ ہے وہ اس کا سٹیٹس دیں گے، وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر بنائیں، سڑکیں بہتر بنائیں، ٹورزم کا ان کا بہت زبردست وہاں پہ سکوپ ہے، بڑے بڑے زبردست خوبصورت علاقے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے وہاں پہ سیاحت کے لیے۔ تو یہ بہت زبردست ایک آج اچیومنٹ کی ہے PTI کی گورنمنٹ کو، اور ایک اچھا ان کو بیک اپ ملا ہے عوام کی طرف سے، اور اس سے ان کا جو ایک مورائل ہے وہ بھی بلند ہوگا، اور جو اپوزیشن ہے اس کو ایٹ لیسٹ اس کو سوچنا چاہیے، اور ان انتخابات کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے، اور جو ہارنے والے ہیں وہ جیتنے والوں کو کنگریچولیشنز کریں، اور کھلے دل سے اور جمہوری طریقے سے ان کا خیر مقدم کریں، اور پھر اپنے بیانیے کو بھی درست کریں، اپنے عوام کے ساتھ رابطے کو درست کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک آج تاریخی دن تھا پاکستان کے حوالے سے اور GB کے لوگوں کے حوالے سے، اور انہوں نے ویل ڈن
گڈ ڈیسیژن، اور انشاءاللہ اس کا اچھا رزلٹ نکلے گا اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی آئندہ آنے والے سالوں میں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل، کیپ سپورٹنگ، اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھیں۔ سی یو انٹل نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔